آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ دجال کہاں قید ہے۔ یاد رہے کہ یہ تمام تر معلومات انٹرنیٹ سے اخذ کی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ بنت قیس فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی آیا اور اس نے صدا لگائی کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ چنانچہ میں گھر سے نکلی اور مسجد گئی اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے ممبر پر بیٹھے اور فرمایا لوگ اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کوئی نصیحت کرنے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں طوفان کی سبب انہیں مہینہ بھر ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے؟ جواب ملا اے لوگو، خانقاہ مطلب گھر میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہوئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ہوئی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کو کہا۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کے باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اس میں پانی ہے۔ ہم نے کہا اس میں بہت بڑی مقدار میں پانی ہے۔ اس نے کہا جلد ہی یہ سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے جو شام کے جنوب میں واقع ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس چشمے میں پانی ہے، کیا لوگ اس کے پانی سے فصلیں اگاتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت زیادہ پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے فصلیں اگاتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے امیوں کے نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ مکہ مکرمہ سے طیبہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی، چنانچہ میں باہر آ کر زمین میں سفر کروں گا۔ میں 40 راتیں سفر میں رہوں گا، کسی بستی کو نہیں بخشوں گا، لیکن مکہ مکرمہ اور طیبہ مدینہ کے علاوہ وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ جب بھی میں ان میں کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو مجھے ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی روکے گا اور ہر راستے پر اس کی فرشتے حفاظت کریں گے۔ پھر
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا کے ساتھ ممبر کو مارا اور کہا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہی نہیں بتایا کرتا تھا کہ دجال دریا شام میں یا دریا یمن میں نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم 5235 نمبر حدیث سے روایت کی گئی ہے۔